بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں میں تہہ دل سے اسلام آن لائن یوٹیوب چینل اور الانصاری یوٹیوب چینل پر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن کو آپ کلک کیجئے اور اپنے دوست و احباب سے شیئر کیجئے تاکہ امت تک، مسلمانوں تک اور غیر مسلمانوں تک توحید کی دعوت پہنچ سکے. اور آپ اس ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے. اور ہمارے ساتھ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے یہ نشست جو ہے شروع کی ہے کویسچن اینڈ آنسر کی. اس کی پہلی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے. اس پر ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی. اور آج کا جو ہے ہمارے پاس مہمان مولانا نعیم انصاری ہیں، ان سے ہم سوالات کریں گے. تو پہلا سوال میں ان سے کرنا چاہوں گا کہ شیخ، جو شرک کی بات ہوتی ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والا یعنی جو مشرک ہوتا ہے اس کی کوئی مغفرت نہیں ہو سکتی. اگر وہ شرک نہ کرے اور وہ توحید پر قائم رہے تو انشاءاللہ وہ جنت پہ جائے گا. تو یہ شرک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں کس طرح سے شرک ہوتا ہے، اس پر آپ بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز پیارے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ برادرم جناب فاروق اعظم صاحب کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اگر آپ لوگ ساتھ دیں، آپ لوگوں کی جو ہے سہیوگ، آپ لوگوں کی جو ہے مدد رہی، تو یقیناً اس پیغام کو ہم تمام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، بالخصوص ہمارے ان مسلمان بھائیوں تک جو توحید کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو حضرات، آئیے بلا کسی تمہید کے میں سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور اس کے مختصر اقسام کیا ہیں، ان کے اقسام کیا ہے، مختصراً جواب دیجیے. تو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ شرک ہے. اللہ رب العالمین اس شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ ویسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کے اندر ایسی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی، ایسی بہت سارے باتیں ملیں گی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مشرک کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا. ایک مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سارے گناہ کو تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے. آئیے ہم شرک کی مختصر تعریف دیکھتے ہیں. شرک کی تعریف یہ ہے، شرک کہتے ہیں شراکت داری کو، پارٹنرشپ کو یا کمپنی کو. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کام انسان کر رہا ہے، اس میں ہم جو ہے کسی کو کہیں گے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، تو وہ ہمارا شریک ہے، وہ ہمارا جو ہے شریک ہے ہمارے بزنس میں، ہمارے کام میں وہ شرکت کیا ہوا ہے، وہ ہمارا شریک بنا ہوا ہے، وہ ہمارا پارٹنر بنا ہوا ہے. اسی کو شرک کہتے ہیں. یا کمپنی جو ہے دینا، یہ سب جو ہے شرک کہلاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے. لیکن جب شرعی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو شرعی اعتبار سے شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں کسی غیر کو، کسی مخلوق کو یا کسی جو ہے فرشتے کو یا کسی انبیاء، اولیاء، کسی کو بھی شریک کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات تنہا ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیویاں ہیں، جیسے فرشتوں کو اور جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نصارہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں جو ہے شرک ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شرک کرنا ہوگا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادات میں، تو ذرا دیکھیے کہ صفات میں ہم کیسے شرک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین
کی جو ہے ذات ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں، وہ ایک ہے الرزاق۔ الرزاق مطلب روزی دینے والا، روزی بہم پہنچانے والا، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، یا پھر جو ہے جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، پہاڑوں میں زندگی گزارنے والا ہو، یا زمین کی تہوں میں رہنے والا ہو، آسمان میں رہنے والا ہو، یا کہیں بھی کوئی مخلوق رہنے والا ہو، اللہ رب العالمین اسے روزی پہنچاتا ہے۔ اب ہم اس الرزاق کو کسی اور کے لیے فٹ کریں، کسی اور کے لیے استعمال کریں کہ نہیں ہمارے فلاں صاحب، فلاں ولی اللہ، فلاں اللہ کے ولی، وہ بھی جو ہے رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ میں غربت کا شکار تھا، ایک دفعہ میں مزار میں گیا، وہاں پہ اس بابا کے کرم ہوا تو میرا جو ہے میری بزنس جو ہے چمکنے لگی، میری تجارت بڑھنے لگی۔ اس طرح سے عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات بے شمار ہیں، آپ ان تمام ناموں کو علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ رب العالمین جو ہے نافع ہے، ضار ہے، نقصان دینے والا، پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو کسی اور کے لیے سمجھنے لگے کہ نہیں وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بھی نفع پہنچا سکتا ہے، وہ جو ہے ہم سے غائب میں بہت دور میں ایک ولی اللہ کا مزار ہے، وہاں سے بھی ہمیں فیض آتا رہتا ہے، وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، تو یہ سب جو ہے اللہ کی صفات میں شرک کہلائیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ اللہ کی صفات میں شرک اکثر مسلمان کرتے ہیں، اکثر مسلمان اس کے اندر چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، لا علمی طور پر ہو یا علمی طور پر ہو، وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ان جو ہے چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں سب کو جو ہے رزق کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ ایسی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ ذاریات ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، وہ روزی پہنچانے والا ہے اور وہ بہت زبردست قدرت کا مالک ہے۔ تو یہ دیکھیے صفات میں شرک لوگ کرتے ہیں کسی بھی طرح سے ہو۔ تو امید ہے کہ آپ شرک کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے، شرک کا معنی سمجھ گئے ہوں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے اور دیکھیے، انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین حقیقت کا جو ہے پردہ اٹھائے گا اور ہم سب کو سمجھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کے مفہوم اور اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نعیم انصاری حافظہ اللہ نے جیسے جواب دیا کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کو بھی جب اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیں، یا جیسے کہ دیگر جو بت کی پرستش کرتے ہیں، یا پھر جو انہوں نے کہا کہ جو نصارہ یہود و نصارہ جیسے کرسچین لوگ جو ہیں سن آف گاڈ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو السمیع یعنی سننے والا، وہ دور غائب میں مدد فرمانے والا یا رزق دینے والا ایسا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ تو اس پر تفصیلی جواب دیا امام نعیم انصاری نے۔ تو دوسرا سوال ہمارا یہ رہے گا جو عوام کے اندر یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت طاقت قدرت رکھنے والا ہے، زبردست قوت رکھنے والا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہماری وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں، ولی اللہ، ان کا سہارا لینا چاہیے، ان کی وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو تھوڑے سوال کرتے ہیں اس کا تھوڑا آپ جواب دینا چاہیں گے کہ وسیلہ کیا ہے اصل میں، اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو سیڑھی کا اگزامپل دیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ علاج کرتے ہیں تو وہ وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے تو ڈاکٹر کا پیاس کیوں جاتے ہو، اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اس کا آپ جواب تھوڑا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بہت بہترین سوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، عام طور پر یہی لوگ کہتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگے تو ہمیں کسی اللہ کے نیک بندے اور یا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے ہمیں فریادیں رکھنا پڑتے ہیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت بری طریقے سے جو ہے پھیل چکی ہے، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان مشرک بن جاتا ہے، یہی وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ پوری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس کے طرف
वसीला तलाश करो। लफ्ज़ी माना अगर हम करेंगे तो वसीला तलाश करो। इस आयत करीमा में जो वसीला का लफ्ज़ आया, लोग कहते हैं कि यहाँ पे देखो कुरान मजीद में वसीला तलाश करने का हुक्म दिया गया है। तो मेरे भाइयों, जब हम इसका माना देखते हैं, आप कुरान मजीद का तर्जमा जब आप पढ़ेंगे, उलमा इकराम के अक़वाल पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वसीला जो है कई मानों में इस्तेमाल होता है। वसीला कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। आइए मैं आपको एक जो है मुख्तसरन इसके बारे में बता दूं कि वसीला कहते किसे, वसीला का माना क्या है। वसीला का माना जो है अरबी ज़बान में 3 मानों में इस्तेमाल होता है। वसीला जो है अरबी ज़बान में 3 मानों में इस्तेमाल होता है। पहला माना है तक़र्रुब के माना में, क़ुर्बत के माना में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नज़दीकी, या किसी भी चीज़ से जो है हम नज़दीकी बढ़ाने के लिए, उसकी क़ुर्बत हासिल करने के लिए हम जो है वसीला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दूसरा है मकाम के माना में। वसीला का माना है मकाम, एक जो है अच्छा मकाम। जैसे हम अज़ान में जब अज़ान ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मकाम की जो है तलब करते हैं, कि एक बुलंद दर्जा का हम सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ी दावती ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला। आति मुहम्मदनिल, ए अल्लाह तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन मकाम अता फरमा। आती का मतलब अता फरमाना होता है, ना कि हम वहाँ पे वसीला मांगते हैं। तो यहाँ पे वसीला का माना एक मकाम का है जो जन्नत में एक आला मकाम है। इसी तरह से ज़रिया के माना में इस्तेमाल होता है। ज़रिया, किसी चीज़ का ज़रिया लेकर के हम कोई काम करते हैं, इसे जो है ज़रिया के माने में वसीला है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं जिसके वजह से हम ये काम कर सकें, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं जिससे हम कुछ काम कर सकें। तो ये वसीला के 3 माने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से आइए वसीला देखते हैं। जो लोग इस्तेदलाल करते हैं दुनियावी मिसाल दे करके, ट्रेन का लेते हैं या प्लेन का सहारा लेते हैं, प्लेन को हम वसीला बनाते हैं। तो हम प्लेन को हमेशा पकड़ के नहीं रखते, बल्कि जैसे ही हमारा काम हो जाता है, हमारा मकसद पूरा हो जाता है, हम उसे छोड़ देते हैं। हम उस ट्रेन को या प्लेन को छोड़ देते हैं। हम उसे हमेशा हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रखते हैं, बल्कि उसे छोड़ देते हैं। वो एक ज़रूरत की चीज़ है, जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ हमने उसे छोड़ दिया। हम उसे जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। वसीला के लिए जो हम इन ट्रेनों का मिसाल देते हैं या इन असबाब और वसाइल का जो है इस्तेमाल मिसाल देते हैं, तो इसमें एक और चीज़ याद रखिए कि हमारे मर्ज़ी पर मुनहसर है। ये हमारे मर्ज़ी पर है कि चाहे हम प्लेन का सहारा लें या ट्रेन का सहारा लें, या हम बाइक का सहारा लें, या हम 4 व्हीलर का सहारा लें। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह के ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो है वसीला तलाश करो। अब ये कुर्ब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नज़दीकी तलाश करो। तो अल्लाह का जब हम करीब होने जाएंगे तो हमें सबसे पहली चीज़ जो हदीस के अंदर नज़र आएगी वो ये है कि तुम सजदे किया करो, नमाज का एहतमाम किया करो, क्योंकि सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक इंसान सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वस्जुद वक़्तरिब, तुम सजदे करो और अल्लाह की कुर्बत को हासिल करो। तो ये है एक तक़र्रुब हासिल करना। तो यहाँ पे इस आयत के अंदर सूरह माइदा वाली आयत में जो व इलैहिल वसीला का जो लफ्ज़ है वो तक़र्रुब के माना में इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इनका सवाल होता है कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए, अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए हमें किसी वसीला जो है, वसीला इनका माना ये होता है कि किसी वली अल्लाह के ज़रिए से उन तक पहुंचा जाए, अल्लाह तक पहुंचा जाए। किसी वली अल्लाह, किसी जैसे हज़रत अली से मदद मांगते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम हज़रत अली से जब पुकारते हैं तो हज़रत अली जो हैं वो अल्लाह ताला से मदद हमें दिलवा देते हैं। तो इनका ये जो सवाल होता है कि अल्लाह ताला तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, अल्लाह ताला से हम मदद मांगने के लिए हम किसी वसीले के मोहताज हैं। लेकिन ये फिर जब मदद मांगते हैं हज़रत अली से, जब कहते हैं कि या अली मदद फरमाइए, या जो भी दूसरे पीर जो हैं उनसे वो मदद जब मांगते हैं तो उन तक ये किस तरह डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जब हमसे ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए हमारी वो औकात, हमारी वो हैसियत नहीं है, तो क्या जो हज़रत अली हैं, जो दीगर जो वली अल्लाह हैं, तो क्या उन तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट बिना किसी वसीले के किस तरह पहुंच जाते हैं? माशाअल्लाह, ये तो बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आया। अक्सर वो बेशतर लोग ये कहते हैं, और देखते हैं आप अपने महल्लों में, अपने शहरों में आप देखते हैं कि लोग किस कदर दीवाने वार चले आते हैं और उस वलीउल्लाह के सामने जो भी हो, जो कब्र के अंदर मदफून है, उससे जो है डायरेक्ट कैसे सवाल करते हैं और कैसे गुमराह बनाए हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आवाम का कसूर नहीं है, ये कसूर उलमा हज़रात का है, जो उलमा बताते नहीं इन चीज़ों को। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट और अहम बात है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, उसे वसीले की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक अल्लाह के वली जो होते हैं उन तक वो डायरेक्ट पहुँच सकता है, डायरेक्ट उनसे दुआएँ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की समी में कमज़ोरियाँ हैं,
اللہ رب العالمین کے سننے میں، اللہ رب العالمین کے قبول کرنے میں کمزوریاں ہیں، اور جس ولی سے یہ دعا کر رہا ہے، جس بزرگ سے یہ دعا کر رہا ہے، اس کا سننا بہت ہائی فائی ہے، بہت قوت والا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ فوراً قبول کر سکتا ہے، فوراً اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں کس قدر یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام جو ہے قدرتوں کا مالک ہے، اور تمام قسم کی پوری دنیا کے لوگوں کی زبانیں، چرند پرند جانور، شجر و نباتات اور حجر وغیرہ تمام چیزوں کی باتوں کو، تمام چیزوں کی زبانوں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو ایک شخص، ایک بابا یا ایک پیر صاحب جو قبر میں مدفون ہے، جسے ایک زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں آتی، ہم اس کے سامنے جو ہے ہم اسے پکارتے ہیں ڈائریکٹ، اس میں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو گھر بیٹھے ہم پکار لیتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، دوسرے شہروں سے ہم پکار لیتے ہیں، ہمیں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہم سے اتنا قریب رہتا ہے، اور اللہ اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قوت میں کسی بھی ایک سچے مسلمان کو کوئی جو ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ان کے دماغ میں کوئی ایسا خیال نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین اتنے سپر پاور ہیں، پھر بھی جو ہے ان کے لیے وسیلے کی ضرورت، اور ایک انسان جو قبر میں منو مٹی تلے دفن ہے، اس کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کتنی بڑی ناانصافی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ ان سے توبہ کیجئے، اور بغیر وسیلے کے اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہو، یہاں تک کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے سوال کرنا ہو، تو آپ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے، بلا واسطہ، بغیر کسی واسطہ کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے، جب تمہیں پکارنے کی ضرورت ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، تو انی، مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، کسی اور کو بیچ میں نہ لاؤ، وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو۔ میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری ضروریات کو پوری کروں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے ان باتوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب وسیلے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تلاش کرنا فرض ہو گیا ہمارے اوپر۔ جب کوئی کام فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم پہ بتایا ہوگا کہ اس وسیلہ اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اس کا کوئی جو کس طرح سے وہ چیز کیا جائے۔ بتا دیں 2 منٹ اس کا بھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ رب العالمین جب بھی ہمیں امر کے ساتھ یہ حکم دے تو سمجھیے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم اب وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ کیا وسیلہ اسی کو کہتے ہیں جو آج کل اکثر مسلمان جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیا صرف ولی اللہ کو ہی وسیلہ بنایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو وسیلہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل جو وسیلہ قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اس آیت کریمہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ دین کے جو ہے باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا ایک وسیلہ ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرو، یہ بھی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی قربت چاہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو ہم قبول کروا سکتے ہیں۔ اور جب ہم دعائیں کریں تو کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، یا ہمارے فلاں بابا کے وسیلے سے، فلاں پیر صاحب کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ یہ بالکل شرک ہے، ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ ڈائریکٹ کہیں کہ اللہ تو سمیع ہے، تو قدیر ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو غفار ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں روزی عطا فرما کیونکہ تو رزاق ہے۔ اس طرح سے ہم دعائیں کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین فوراً ہماری دعائیں کو قبول کرے گا، ہماری دعاؤں کو فوراً شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ان ناجائز وسیلوں پر۔ تو جائز وسیلہ نماز، نیکی، قرآن اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام یعنی دین اسلام پر مکمل پابندی کریں۔ یہ ہے ہمارے اس جو ہے شریعت جو وسیلہ اس سے جو ہے ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کے کیا اقسام ہوتے ہیں،
اور وسیلہ جو ہے جائز وسیلہ ناجائز وسیلہ اور بہت سی باتیں کہی گئی کہ ولی اللہ کے ذریعے جو وسیلہ تلاش کرا جاتا ہے. تو میں آپ سب سے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا عقیدہ و منہج یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ولی اللہ کی گستاخی کریں. ہم ولی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن جب بات توحید کی آتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آتی ہے, تو کھل کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا پڑتا ہے اور اس کے بالمقابل جو بھی شرکیہ عمل ہیں, شرکیہ جو حرکات ہیں, ان کا رد کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بات آتی ہے تو اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں شریک کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ولی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں یا کسی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں یا کسی بھی جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارا تو منہج یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے قرآن اور حدیث کو ہم اس طرح سے سمجھے جس طرح سے صحابہ, تابعین, تبع تابعین جو ہمارے سلف ہیں, اسلاف ہیں, ان کی نظریات, ان کی جو سمجھ ہے, اس کے سمجھ کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں. ہم تو ولی اللہ کا احترام کرنے والے ہیں اور ہم ولی اللہ کے سمجھ کے حساب سے, جو اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں صحابہ, تابعین اور تبع تابعین جو پہلے 300 سال کے, ان کی سمجھ کے حساب سے ہم اپنا سمجھ نہیں دوڑاتے, ہم اپنی سمجھ کی بات نہیں کرتے. ہم قرآن و حدیث کو اپنے من سے, اپنے ذہن سے ہم نہیں سمجھتے, بلکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم بھی خود اسلاف جو ہیں, ہمارے ولی اللہ ہیں, جو صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ان کی سمجھ کا ہم سمجھتے ہیں. تو آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارا یہ جو ویڈیو ہے اس کا میں اختتام کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا اور اپنے دوستوں احباب کو ابھی آپ شیئر کیجئے. اسلام آن لائن یوٹیوب چینل اور الانصاری یوٹیوب چینل کو آفیشیل یوٹیوب چینل, انصاری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور بہت بہت شکریہ مولانا نعیم انصاری, انہوں نے اس میں شرکت فرمایا.